بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 48 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ومن جملۃ شبہاتہم انہم یقولون بان المادۃ ازلیۃ سے لے کر وہاکذا ان المادۃ مرکبۃ۔ طلاب کرام عزیز، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، ہماری بحث چل رہی تھی مادہ پرست لوگوں کے اشکالات کے جوابات کے بارے میں۔ آج کا وہی عنوان ہے کہ مادی لوگوں کا ایک اشکال ہے، اس کے متعدد جوابات دیے گئے ہیں، ہم ان جوابات کو ملاحظہ فرمائیں۔ ومن جملۃ شبہاتہم، مادہ پرست لوگوں کے اشکالات میں سے ایک اشکال یہ ہے کہ انہم یقولون، وہ کہتے ہیں کہ بان المادۃ ازلیۃ و ابدیۃ، کہ مادہ جو ہے وہ مادہ ایک تو ازلی ہے اور ابدی ہے۔ ایک بات ہے ازلی و ابدی، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ بے اصطلاح الموحدین، اور موحد وحدانیت کو ماننے والے لوگ کہتے ہیں، ان کی اصطلاح میں یہ مادہ واجب الوجود ہے، واجب الوجود ہے۔ جب مادہ کے بارے میں واجب الوجود ہونے کے قائل ہیں تو فلا حاجۃ الی سبب و علت خارجیۃ، تو پھر مادہ کے لیے کسی سبب کا ہونا، سبب بیرونی کا، علت بیرونی کا، جو اس کی ذات سے باہر ہو علت، اس کی ذات سے ماورا ہو علت، اس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ان کا اشکال۔ وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ، اس کے طلاب کرام عزیز اس کے متعدد مختلف قسم کے جوابات دیے گئے ہیں، جو آج کے درس میں بھی بیان ہوں گے اور آنے والے درس میں بھی بیان ہوں گے۔ اس کا جواب اولاً پہلا جواب یہ کہ بأن الدلیل التجربی الذي لا يحكي الا عن موارد التجربۃ لا يقدر على حل المسألة الفلسفیہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ دلیل تجربی، یعنی وہ دلیل جو تجربے کے ذریعے سے کو حکم ثابت ہوتا ہے، وہ دلیل تجربی جو حکایت نہیں کرتی، اگر کرتی ہے تو فقط محل مقام تجربے کو ثابت کرتی ہے، حکایت کرتی ہے کہ تجربہ یوں کہہ رہا ہے۔ یہ دلیل قدرت نہیں رکھتی کہ فلسفی و عقلی اور ماورائے طبیعت مسائل کو حل کر سکے۔ وَهِيَ أَنَّ الْمَادَّةَ هل تكون ازلیۃ و ابدیۃ ام لا، وہ یہ ہے کہ یعنی فلسفی مسئلہ یہ ہے کہ مادہ ابدی ہے یا ابدی نہیں ہے، یہ تجربہ نہیں بتا سکتا۔ لأن سابق و لاحق خارجان دائرۃ تجربۃ وحیدتھا، چونکہ تجربہ طلاب کرام عزیز ابھی جو موجودہ حالت ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے والی حالت کے بارے میں بھی تجربہ نہیں ہوتا، اس کے بعد کیا حالت ہوگی اس کے بارے میں بھی تجربہ نہیں ہوگا۔ تجربہ کے دائرہ وہی موجودہ حالت ہے مادے کے بارے میں، مادہ اس سے پہلے کیا تھا کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے بعد کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا ازلیت اور ابدیت جو پہلے ہے، دائمی رہے گا، دائمی تھا، اس کا تجربہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وثانیاً، دوسرا جواب یہ ہے کہ ان ثابت فی العلوم الطبیعیۃ، علم سائنس میں، علوم تجربی میں ثابت ہے یہ کہ وہ امکان و تبدیل العناصر الاولیۃ البسیطۃ بے اصطلاح القوم بعض علی بعض، کہ سائنس میں اور علوم مادی میں، علوم طبیعی میں ثابت ہے کہ ممکن ہے عناصر اولیہ بسیطہ کا تبدیل ہونا بعض میں سے بعض کی جانب، یعنی وہ عناصر اولیہ طلاب کرام عزیز کہتے ہیں، یعنی جو بنیادی طور پہ کسی بھی چیز کے بننے میں کردار ادا کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم اور آپ ہیں، ہم مٹی بنیادی ہمارے بدن کا عنصر ہے جس میں اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ تحویل یورانیم الی عنصر راڈیم، یہ جیسے کہ یورینیم جو ہے کہ ایک قیمتی دھات ہے جو ایٹم بم کے استعمال میں آتی ہے، وہ تبدیل ہو ریڈیم میں چینج کی جاتی ہے، ریڈیم میں۔ ومنہ الی الرصاص، اور پھر اسی سے جو لوگ وہ
شیشہ وغیرہ بناتے ہیں اسی کے مثال لی جا سکتی ہے. او تبدیل المادت الی طاقت و طاقت المادت، یا مادہ کو کسی مخفی عنصر کی جانب تبدیل کیا جاتا ہے، پھر مخفی عنصر کو مادہ کی جانب تبدیل کیا جاتا ہے. بس ثبت ایضا، نہیں ثابت کہ ان من الممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ان يتحول بعض اجزاء ذرۃ الی جزء آخر، کہ مادہ کے بعض معمولی بالکل چھوٹے سے اجزاء تبدیل ہو جائیں دوسرے جز میں، جسے تحویل بروتون اثناء عملیت ذرۃ الی نیوٹرون و بالعکس، جس طرح کہ پروٹون نیوٹرون میں تبدیل ہو جائے، نیوٹرون پھر پروٹون میں تبدیل ہو جائے. یہ بات ملاحظہ فرما سکتے ہیں آپ فلسفتنا کتاب میں صفحہ نمبر 320 پہ. شارح محترم فرماتے ہیں وہ احسن و شاہد علی ان العناصر بل المادۃ و طاقت بما ہی عناصر و مادۃ و طاقت لا تکون ذاتیۃ، یہ بہترین گواہ ہے اس بات پر کہ عناصر اولیہ بلکہ مادہ و طاقت اس لحاظ سے کہ عناصر ہیں یہ ذاتی نہیں ہیں. وَإِلَّا اگر ذاتی ہوتی تو فلم تتخلف، ان کی حالت یہ تبدیل نہ ہوتی، یعنی ایک حالت سے ایک مادہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جائے یہ قطعاً نہ ہوتا. یہ اس کی حالت تبدیل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں ابدیت نہیں ہے. فَهَذِهِ بِنِسْبَةِ إِلَى الْمَادَّةِ عَوَارِضُ، یہ مادہ کی وجہ سے یہ تمام چیزیں عارض ہوتی ہیں، دائمی نہیں. وَحَيْثُ أَنَّ لِكُلِّ صِفَةٍ عَارِضَةٍ عِلَّةٌ خَارِجِيَّةٌ، اور چونکہ ہر صفت عارض کے لیے، یعنی جو صفت مادہ پر عارض ہوتی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی خارجی یعنی مادہ سے ہٹ کے بیرونی سبب علت ہوتی ہے، تو فَلِهَذِهِ الْعَنَاصِرِ وَالْمَادَّةِ وَالطَّاقَةِ عِلَّةٌ خَارِجِيَّةٌ، تو اس مادے کے لیے بھی جس میں اتنا تحول و تغیر و تبدل آ رہا ہے اس کے لیے علت خارجی کا ہونا ضروری ہے جو مادہ سے ہٹ کے ہو. جب ایسے ہے تو فبان ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان ذات المادۃ فی کونها عناصر او مادتن او طاقتن تحتاج الى سبب خارجیت، کہ مادہ کی ذات اپنے عنصر اولی میں اپنے مادہ میں محتاج ہے ایک ایسے سبب و علت کی بجانب جو اس سے باہر ہو، اس کی ذات سے بیرون ہو. بس فحدیث ہو گن المادت عن علت کذب محض، بس یہ بات کہ مادہ بے نیاز ہے علت سے، مادہ بس ازلی ابدی ہے، بس ازلی ابدی ہے، بس اس کو علت کی ضرورت نہیں ہے، یہ اصلاً جھوٹ ہے جس میں کسی قسم کی بھی صداقت نہیں پائی جاتی. وثالثاً، تیسرا جواب کہ ان خواص واجب الوجود من کونہ عین الفعلیت، غور فرمائے گا طلاب کرام عزیز، واجب الوجود کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ عین الفعلیت ہوتا ہے، یعنی بالفعل اس کے اندر کمالات ہوتے ہیں. جب بالفعل تو فلاس بالقوت والاستعداد والامکان الہ یعنی واجب الوجود کی طرف ضمیر جا رہی ہے، تو خدا کے لیے واجب الوجود کے لیے بالقوہ ہونا، کسی چیز کی استعداد رکھنا اور امکان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کوئی راستہ نہیں، چونکہ ان تمام بالقوہ و بالاستعداد و امکان کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صلاحیت ہے لیکن وہ چیز ابھی اس میں نہیں ہے، وہ کمال نہیں ہے، لہذا وہ بالفعل ہیں تمام کمالات. ومن کونہ بسیطا مطلقا، اور اس لحاظ سے کہ خدا بسیط ہے مطلقاً یعنی من جميع الجہات، تو جب بسیط ہے تو بسیط ترکیب کے مقابلے میں ہے، بس کسی قسم کی بھی ترکیب خدا اور واجب الوجود کے اندر نہیں. فلا مجال لتوہم الاجزاء الخارجیت و ذہنیت، نتیجے میں اصلا اس گمان کی گنجائش نہیں بچتی کہ خدا کے اندر اجزاء خارجیہ پائے جاتے ہوں یا اجزاء ذہنیہ. اجزاء ذہنیہ کل جنس والفصل لہو، کہ واجب الوجود کے ایک جنس و فصل ہو، جس سے کہ انسان کے لیے حیوانات کے جنس و فصل ہو، ایسے نہیں ہیں. وَمِن كَوْنِهِ غَيْرَ مَشُوبٍ بِالْعَدَمِ، اور اس لحاظ سے کہ خدا متصل نہیں عدم کے ساتھ، ملا ہوا نہیں عدم کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے، تو جب عدم کے ساتھ متصل نہیں تو فلذا اسی وجہ سے لا يمكن فرض عدمہ، خدا کے بارے میں عدم کو فرض کرنا ممکن نہیں، لا فی السابق ولا فی اللاحق، سابق میں بھی لاحق میں بھی نہیں، یعنی یہ فرض کرنا حقیقت واقع تو ایسے نہیں ہے، یعنی خدا سے پہلے اصلا ہے چیز کوئی نہیں.
وغیر ذالک من خواصہ لا توجد فی المادہ، اس کے علاوہ دوسری خاصیات جو واجب الوجود کی ہیں، یہ تو 3 بیان ہوئی طلاب کرام، یہ تمام کی تمام خاصیات جو واجب الوجود کی ہیں لا توجد فی المادہ، مادہ میں نہیں پائی جاتی. حتی لا توجد فی المادہ، یہ چیزیں مادہ میں نہیں پائی جاتی واجب الوجود کی خصوصیات، حتی تکون باصطلاح موحدین واجب الوجود، تاکہ موحدین لوگوں کی اصطلاح میں مادہ واجب الوجود ہو جائے. اصل واجب الوجود کی خصوصیات ہیں، یہ 3 خصوصیات ہیں، وہ تو واجب الوجود وہ تو مادہ میں نہیں ہے. بس فإن الوادۃ امکانات لا فعلیات، بس مادہ امکان ہے، مادہ استعداد ہے، مادہ بالقوہ ہے، فعل بالفعل نہیں ہے. ومن شواہدہ، اور اس یہ کہ مادہ بے امکان ہے، استعداد ہے، بالقوہ ہے، اس کی مثالوں میں سے شاہدوں میں سے ایک شاہد یہ ہو تبدل و تحول الدائم فیہا، دائمی مادہ کے اندر تغیر و تبدل آتا رہتا ہے. فہی قبل تحول الی شیء، مادہ ایک چیز کی طرف تبدیل ہونے سے قبل تکون بنسبت الامکان استدن، یعنی جب کسی چیز کی جانب تبدیل نہیں ہوا ہے تو وہ بالقوہ تھا، اب جب ہوا ہوئے تو بالفعل ہے. ولا تکون ہی بالفعل، تبدیل ہونے سے پہلے تو بالفعل نہیں مادہ. وانما صارت ہی بعد اجتماع شرائط والاسباب، ہاں مادہ یہ بالفعل بنے گا جب شرائط و اسباب پائے جاتے ہیں اس کے. وحیث ان القوت ہی فقدان الفعلیت، بالقوہ کا مطلب ہے کہ بالفعل اس کے اندر نہیں ہے. ایسا سمجھ لیں طلاب علم، بالفعل اور بالقوہ متضاد ہیں، تو فلا تجتمع قوت الشیء مع فعلیتی، تو کسی بھی چیز کی بالقوہ اس کی بالفعل ہونے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. فی آن واحد، ایک ہی لحظے میں، چونکہ یہ اجتماع نقیضین لازم آ جائے گا. بالقوہ یعنی نہیں ہے، بالفعل یعنی ہے، یہ ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے، یہ اجتماع نقیضین ہے. آن واحد ہے. بس نتیجہ کیا نکلتا ہے طلاب اکرام عزیز؟ غور فرمائے گا. فالمادة التي تكون قابلة للتحول لا تخلو عن القوة والاستعداد في حال من الاحوال، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مادہ جو کہ ہر وقت قابل تحول و تغیر و تبدل ہے، وہ بالقوہ اور بالاستعداد سے خالی نہیں کسی بھی حالت میں، یعنی اس کے اندر بالقوہ والی حالت پائی جاتی ہے، وہ کسی بھی وقت کسی بھی شکل میں تبدیل ہو سکتا ہے. اس کی ایک مخصوص و معین صورت نہیں ہے تاکہ مستشکل کے نظرے کی بنا پہ اس کو کہا جائے کہ یا بدی ہو اور دائمی ہے. آج کا درس طلاب کرام عزیز اپنے اختتام کو پہنچا. اگر ہم سوال دینا چاہیں تو آج کا یہ ایک ہی سوال بنے گا کہ آج جو مستشکل کی جانب سے سوال کیا گیا، اشکال کیا گیا، اس اشکال کی تبیین کریں اور اس کا اختصار کے ساتھ بیان اختصار کے ساتھ اس کا جواب لکھیں اور بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.